مشرق وسطی کی جنگ نے خطے ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست کو بھی ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق 10 دن کی جنگ دراصل ایک مختصر مدتی مہم تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے آغاز سے اب تک قریباً 5000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کے الفاظ میں امریکہ کئی حوالوں سے جنگ جیت چکا ہے مگر ابھی مکمل کامیابی باقی ہے۔ تاہم ان کے اسی بیان میں ایک تضاد بھی نمایاں ہے۔ ایک طرف وہ جنگ کے جلد خاتمے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی روکنے کی کوشش کی تو اسے کہیں زیادہ سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ امریکہ نہیں بلکہ وہ کریں گے۔ گارڈ کور کے بیان کے مطابق اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس جنگ کے وسیع تناظر کو دیکھا جائے تو امریکہ کے مقاصد نسبتاً پیچیدہ اور متضاد دکھائی دیتے ہیں۔ واشنگٹن ابتدا میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی حکمت عملی بظاہر فضائی حملوں کے ذریعے ایرانی قیادت کو کمزور کر کے اندرونی بغاوت پیدا کرنے کی تھی۔ تاہم فوجی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف فضائی حملوں کے ذریعے کسی ریاستی نظام کو گرانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی دنوں میں امریکی بیانیہ بدلنے لگا اور اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ کے 3 مقاصد بتائے ہیں: ایران کی میزائل صلاحیت کی تباہی، میزائل ذخائر کو نشانہ بنانا اور میزائل بنانے والی تنصیبات کو ختم کرنا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب نہ نظام کی تبدیلی کا ذکر ہے اور نہ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی بات۔ اس کے برعکس اسرائیل کے مقاصد زیادہ جارحانہ اور طویل المدتی ہیں۔ اسرائیل ایران کی میزائل طاقت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے لیے کمزور اور غیر مستحکم ایران ہی قابل قبول نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی صرف اپنی بقا پر مبنی ہے۔ وہ براہ راست فوجی طاقت میں امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غیر متوازن جنگی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ خلیج میں توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانا، آبنائے ہرمز میں دباؤ پیدا کرنا اور میزائل حملوں کے ذریعے مخالفین کے دفاعی ذخائر کو ختم کرنا اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس پس منظر میں ٹرمپ کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پوٹن پہلے ہی نئے ایرانی رہبر کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے، اس کے باوجود ٹرمپ نے ان سے رابطہ کیا۔ کیا اس رابطے کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واشنگٹن اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی سفارتی راستہ تلاش کر رہا ہو؟ ٹرمپ کے بیانات میں مسلسل اس امکان کو مزید تقویت دیتی ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ اب واقعی اس جنگ سے نکلنے کے لیے کسی مناسب فیس سیونگ لمحے کا انتظار کر رہے ہیں؟